جی، میرا حضرت مفتی صاحب سے اسی موضوع پہ ایک سوال ہے کہ یہ چائلڈ مولسٹیشن کا کیس تو اب دنیا بھر کا مسئلہ بن گیا ہے کہ ہر ملک میں کہیں نہ کہیں بچے زیادتی کا شکار ہوتے ہیں اور انتہائی وہ پھر نفسی اور جسمانی اور نفسانی تکالیف کا شکار ہو جاتے ہیں. تو کوئی بھی ملک اس بات کی اجازت تو نہیں دیتا. تو حضرت کی کیا مدبرانہ نصیحت ہوگی دنیا کے حکمرانوں کو کہ وہ کیا ایسے اقدامات کریں کہ یہ چائلڈ مولسٹیشن، نابالغ بچوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں بند ہوں اور بالکل نہ ہوں؟ جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ جناب، یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اور اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک بڑے جو لوگ ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، ان کو اس میں شامل تفتیش نہیں کیا جائے گا، ایز اے ملزم قرار نہیں دیا جائے گا، اس وقت تک یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. میں پاکستان کی مثال لیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھو وہاں پہ بعض دفعہ یہ بھوکا مر جاتا ہے، کوئی پیاسا مر جاتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایسا قانون بننا چاہیے، ایسی جے ٹی آئی بننی چاہیے یا ایسی سیکورٹی کونسل بننی چاہیے کہ دیکھو یا تو مال یا جان یا عزت، یہ تین ہی چیزیں ہیں. اگر مال کا معاملہ ہے کہ انسان بھوکا مر گیا یا پیاسا مر گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو وقت کے حکمران تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر دجلہ کے کنارے پر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا، اس کی پوچھ بھی کل روزے قیامت عمر سے ہوگی. معلوم ہے کہ وقت کا حکمران اس کتے کے پیاسا مرنے کے بھی اپنے آپ کو مجھے قرار دے رہا ہے. تو اس کو میں ریفرنس بناتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اگر کوئی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرے تو اس پہ وزیر اعظم ملک کا اور ایم این اے ان دونوں کو شامل تفتیش کیا جائے، قانون بنایا جائے کہ ایز اے ملزم ان کو بھی شامل کیا جائے. جب یہ ایز اے ملزم کسی بھوکے اور پیاسے کے مرنے کے اندر شامل ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ رات کی نیند سکون سے نہیں سو سکیں گے، وہ نیندیں ان کی اڑ جائیں گی. وہ اداروں کو الرٹ رکھیں گے کہ یار کوئی بھوکا نہ مر جائے، کوئی پیاسا نہ مر جائے. وہ اپنی جیب سے لنگر چلائیں گے، جن کی جیبوں میں کروڑوں ڈالر پڑے ہیں جیبوں سے ذاتی لنگر چلائیں گے. یار کوئی بھوکا نہیں مرنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بھوکا مر گیا تو کل کو جو ہے وہ سامنے تفصیل میرا بھی نام ہوگا. کیونکہ وہاں پر یہ خوف چونکہ ملک کے اندر نہیں ہے، میٹھی نیند حکمران سوتا ہے، حضرت عمر کی طرح راتوں کو جاگ کر جو کوڑا لے کے پھرتا نہیں ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے جب حضرت عمر کا انتقال ہوا تو آپ کے جسم کو جب دیکھا گیا تو ہڈیوں کا پنجر تھا، اس پر گوشت اور چربی نہیں رہی تھی. اس طرح تو یہ ایک تو قانون بنایا جائے. دوسرا، اگر جو ہے جان کا معاملہ ہے، خودکشی اگر کسی نے کر لی، خودکشی کر لی، اب خودکشی کی تحقیقات کے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ اور ایم پی اے، وزیر اعلیٰ ایم پی اے ان دونوں کو شامل تفتیش کیا جائے، ملزم قرار دیا جائے کہ اگر آپ کے اس ملک کے اندر، آپ کے صوبے کے اندر خودکشی ہوئی اور خودکشی سے کوئی بندہ مرا، ہم اس کی تحقیق کریں گے کیوں خودکشی کی اس نے. اگر اس کے ذاتی مقاصد تو الگ بات ہے، لیکن اگر اس وجہ سے کہ اس کو آپ نے تحفظ نہیں دیا یا اس کی جو ضروریات پوری نہیں ہوئی، تو نتیجہ یہ کہ وزیر اعلیٰ اور ایم پی اے یہ دونوں ایز اے ملزم کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور وہ اس کا جواب دیں گے، ان پر تحقیقات ہوں. دوسرا یہ قانون بنے. تو اگر یہ بن جائے گا تو میں کہتا ہوں وزیر اعلیٰ رات کو سوئے گا نہیں، وہ دن رات فکر رکھے گا کہ سب کو الرٹ رکھے گا بھائی کوئی خودکشی نہ ہو جائے، کوئی بیچارہ جان سے نہ چلا جائے کیونکہ میں اس میں شامل ہوں. اور تیسرا عزت آبرو کا معاملہ ہے کہ جیسے یہ بیٹی زینب کے ساتھ ہوا، اگر عزت دری ہو گئی، اگر ریپ ہو گیا، عزت دری کا معاملہ ہو گیا، تو میں یہ کہتا ہوں ایسا قانون بنایا جائے کہ جس میں صدر پاکستان اور آئی جی پولیس ان دونوں کو شامل تفتیش رکھا جائے کہ آپ شامل تفتیش ہوں گے، آپ ایز اے ملزم جو کٹہرے میں کھڑے ہوں گے کہ اگر کسی ریپ کا معاملہ ہوا، زینب کی طرح کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی، کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو آپ دونوں ایز اے ملزم ہوں گے. تو میں یہ کہتا ہوں صدر پاکستان کی نیندیں اڑ جائیں گی، آئی جی پولیس کی نیندیں اڑ جائیں گی. ابھی آپ زینب کے معاملے میں دیکھ لیں کہ اس سے پہلے 11 بچوں کے ساتھ یہ کچھ ہوا لیکن ایک کا ملزم نہیں پکڑا گیا. آپ کیوں حیران نہیں ہوتے کہ زینب کا ملزم کیوں پکڑا گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ پریشر اتنا کریٹ ہوا، اتنا ہائپ کریٹ ہوا ہے کہ پورا میڈیا جو اچھل گیا، پورا ملک جو ہے وہ احتساب پہ احتجاج بن گیا. تو وہی آئی جی پولیس جو ہے وہ چند دن کے اندر ملزم کو پکڑ کے لے آیا. تو معلوم ہوا کہ سب اختیار میں ہے، اختیار سے باہر کچھ بھی نہیں ہے. یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی ہرن کو ہاتھی اور ہاتھی کو ہرن قرار دے سکتے ہیں. تو یہ یہاں پر سچائی کے ساتھ اصل خبر کیسے نہیں لا سکتے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایسی وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا وہاں کے جو معتبر ادارے یا سپریم کورٹ ایک ایسی جی آئی ٹی بنائے، ایک ایسا کمیشن بنائے کہ جس کے اندر اس قسم کے جو واقعات کے نتیجے میں ان بڑوں کو بھی ایز اے ملزم کھڑا کرے کٹہرے میں. تو میں کہتا ہوں اگر 1 سال پورا آپ تجربہ کر لیں، 1 سال کیا 10 سال بھی اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو پھر آپ مجھے آ کے سوال کیجیے.
اس لیے کہ بات وہی ہے جیسے یہاں امریکہ کا ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ یار ہم میٹھی نیند نہیں سو سکتے. کیوں؟ کہتے یار ہم پر سٹریس ہوتا ہے کہ یار کسی مریض نے سو نہ کر دیا ہو, یار کوئی مریض کو مر نہ گیا ہو, یار کچھ ہو نہ گیا ہو, تو وہ رات کو میٹھی. ویسے تو یہاں کہتے یار ڈاکٹر دے مزے نے, اور ڈاکٹر نے پوچھا ہونا نہ کی ہو رہا ہے, وہ کہتے یار سکون نہ سوندے نہیں, ویکینڈ میں بیوی بچوں کا گھوم رہے ہوتے ہیں لیکن اندر دماغ گھوم رہا ہوتا ہے یار کوئی سو نہ ہو گیا ہو, یار کوئی مریض مر نہ گیا ہو. کیا مطلب یہ جو سٹریس جو ہے نا, سٹریس یہ انسان کو انسان بناتا ہے. اور مومن کے لیے تو آخرت کا سٹریس تھا کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. لیکن جیسے ملک ندیم صاحب نے کہا کہ وہاں پاکستان میں تو ایسا لگتا ہے لوگ خدا کو بھول ہی گئے ہیں. میں کہتا کوئی بات نہیں, بھولنے دو. ان کو یاد کرانے کا طریقہ یہ کہ آپ ان بڑوں کی گردنوں کو اس ملزم کے کٹہری کے اندر کھڑا کر دیں, آپ دیکھیں کہ خدا بھی یاد آئے گا اور خدا کی مخلوق بھی یاد رہے گی. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.